یہاں پہ مسئلہ جو زمینوں کا اصل آ رہا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ خالصہ سرکار قرار دے کے حکومتی ادارے یا ریاست جو ہے نا زمینیں اٹھا کے وہاں پہ سرکاری جو بھی آپ کے تعمیرات کنسٹرکشنز ہو رہی ہے، ریزسٹنس اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر کا جو دورہ رہا گلگت بلتستان اور سکردو کا، اس حوالے سے جس طرح سے جوش و خروش تھا لوگوں میں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ کے بعد وہ سارا کچھ وزراء کو میرے خیال میں مکمل طور پہ شاید وہ بریف نہیں تھے، یا وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ایسا کوئی اعلان ہونے نہیں جا رہا، پھر بھی چونکہ لوگوں کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے اب وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں محمد نواز شریف کے دور میں شروع کیے گئے پروجیکٹ کا پرائم منسٹر افتتاح کرے، اس لیے آ جائیں۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ سکردو مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے دورہ سکردو میں سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کر دیا اور گلگت سکردو روڈ کی تکمیل کے بعد اس کا افتتاح بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عبوری صوبے کا اعلان کریں گے، اور جو ہی ان کا دورہ مکمل ہو گیا اور ان کا خطاب مکمل ہو گیا تو سوشل میڈیا میں یہ بات زیر بحث آ گئی کہ عبوری صوبے کا اعلان کہاں چلا گیا۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے گلگت سکردو روڈ کے اس افتتاح کے اوپر جو کل سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے بھی کی تھی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید۔ وزیر اعظم کا دورہ سکردو مکمل ہو گیا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بھی افتتاح ہو گئی اور سکردو روڈ کا بھی افتتاح ہو گیا۔ نہیں، ایکسپیکٹیشنز کا جو ایشو آیا نا وہ اس لیے آیا کہ اگر آپ نے سکردو کا جو ایئرپورٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا، اسی کا افتتاح ہی کرنا یا جوگلٹ سکردو روڈ کا افتتاح کرنا تھا تو افتتاح کر جاتے ہیں۔ جب آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ عوامی جلسے کا اہتمام کیا تو اس سے پھر جی بی کے عوام کی توقعات بڑھ گئی۔ وہ ظاہر ہے، مطلب میں تو اس بات پہ زیادہ اس پہ میں نے کئی فورمز کے اوپر بتا دیا ہے کہ جی بی کا جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، بٹ گلگت بلتستان کے عوام کو پہلے بنیادی جو ذریعات تھے ان کی فراہمی کی جائے۔ پھر بھی گزشتہ 74 سالوں سے ایک عوامی ڈیمانڈ رہا ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر مختلف آراء بھی آتی رہی ہیں، لیکن اب جا کے کہیں پہ کنسنسس آ گیا جی بی کے اندر سے۔ پہلے جب آپ صوبے کی بات کرتے تھے تو کہیں سے آوازیں اٹھتی تھی نہیں جی یہ کشمیر کا حصہ ہے اور اس کو کسی طرح صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب وہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب آئینی عبوری صوبے کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا اس کو نقصان پہنچائے بغیر گلگت کو آئینی عبوری صوبہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی تھی۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ سارا ایک پاپولر ڈیمانڈ تھا اور 20 سپٹمبر 2020 کے بعد جب اسلام آباد میں آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آف پاکستان گلگت آئے 1 نومبر 2020، اور اب اس میں الیکشن میں 15 دن باقی تھے۔ آگے پرائم منسٹر آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے عوام کو خوشخبری سنا دی کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس نے گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبے بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب آپ 1 نومبر آ کے وہ اعلان کرتے ہیں اور اس کے 15 دن بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن کے بعد جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے 15 دن بعد ہونے والے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے وہ بات کی تھی۔ ظاہری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس کا اور اس کے بعد 1 نومبر کو بھی نہیں آئے۔ سر دیکھیں نا اس کے بعد 1 نومبر 2021 کو تشریف نہیں لائے پرائم منسٹر۔ مطلب ان کا دورہ صرف اس لیے تھا کہ اگلے 15 دنوں بعد الیکشن ہونے جانا تھا، اس میں اس پاپولر جو ایک نعرہ تھا صوبے کا اس کا اس نے اعلان کر دیا، اور باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ وہ خود میں خوشخبری دیتا ہوں کہ خوشخبری سنائی تھی۔ بالکل۔ اب 1 نومبر 2020 اور آج دسمبر کی 16 دسمبر ہے، 16 دسمبر ہے، کہیں پہ آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ پوری تقریر میں صوبے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ اب آپ نے میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، آپ نے جب اتنا بڑا عوامی اجتماع، اتنی -9 سکردو کا ٹمپریچر ہے رات کا 9 اور 10، دن کے اوقات میں بھی -2 رہتا ہے،
اس پہ پبلک اس لیے اکٹھی نہیں ہو گئی تھی کہ وہاں پہ آپ 4 اضلاع کے حوالے سے بات کریں. اضلاع کی بات مطلب وہ نوٹیفیکیشن 2019 کا تھا، وہ بہت ضمنی سی بات تھی، اور تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں نا بیسیکلی. باقی سیاحت کی بات، مطلب میڈیکل کالج کے حوالے سے جو بات کی ہے، علاقے کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنا، وہ اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے. زمینوں کے حوالے سے کچھ سر لوگوں کا اجتماع ہی اسی لیے، زمینوں کے حوالے سے کچھ جو چیزیں دیکھیں. ابھی گلگت بلتستان کے اندر یہ جو زمینوں کی خرید و فروخت، یہ کس کو سنا رہے تھے سر؟ یہ مجھے نہیں پتا کس کو سنا رہے تھے، بٹ دیکھیں نا ابھی تک تو آپ کا جو گلگت بلتستان کے اندر جو اگر آپ یہ بتا رہے تھے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، باہر سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے، اسرائیل سے آ رہا ہے، سعودی عرب سے آ کے زمینیں خرید رہے ہیں. بھائی پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ زمینیں بھی نہیں دیں گے، ہوٹل بھی بننے نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں. اب حنزہ میں آپ کہیں یہ دھمکی تو نہیں تھی کہ واقعی لے رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے مطلب وہ بہت ساری چیزیں پرائم منسٹر کے نوٹس میں ہوتی ہے، تو وہ جو بات پرائم منسٹر نے کی ہے کہیں سے اس کے گوش گزار کی گئی ہے کوئی بات، لیکن وہ پراپر طریقے سے زمینوں کے حوالے سے وہ جو حق ملکیت والی جو ایک بات ہے، بالکل اس کو یہ تھوڑا سا ٹچ کر رہا جا کے. لیکن پرائم منسٹر کو جو بتایا گیا تھا وہ شاید پراپر طریقے سے کنوے نہیں ہو سکا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زمینیں نہ بیچیں، مت بیچیں. اب زمینیں بیچنے یا اس کا کوئی زور زبردستی والا عمل تو نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ جو زمینوں کا اصل آ رہا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ خالصہ سرکار قرار دے کے حکومتی ادارے یا ریاست جو ہے نا زمینیں اٹھا کے وہاں پہ سرکاری جو بھی آپ کے کنسٹرکشنز ہو رہی ہے، ریزسٹنس اس کے اوپر ہو رہی ہے. میری زمین ہے، میں اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ کوئی سودا طے کر لیتا ہوں، وہ کوئی زور زبردستی والا معاملہ تو نہیں ہے. مسئلہ جو اگین بتا رہا ہوں کہ جو خالصہ سرکار قرار دے کے لوگوں کی ملکیتی زمینوں کو حکومت جو اٹھا رہی ہے بات اس کے اوپر ہو رہی ہے، وہ تو کہیں نظر نہیں آئی. وہ کہہ رہے جی اپنی زمینیں مت بیچیں. بھائی زمینیں آپ سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھ کے پنجاب میں زمینیں تو لوگ نہیں بیچتے ہیں. بالکل ان کی ملکیت زمینیں بیچیں نہ بیچیں. اب ہنزہ میں لوگوں نے زمینیں بیچی ششکٹ کے اوپر، جس طرح کی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ صرف تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ظاہر عطاباد لیک کے حوالے سے بات آ رہی ہے، جس طرح لیکسس والا ہے، وہ خریداری تو لوگوں کی وہ رضامندی کے ساتھ ہے نا، کہ اس جھیل کو گندا نہ کیا جائے، لوکل جو لوگ ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، وہ الگ بات ہے. تو یہ بھی ایک کنفیوز ہو گیا ایشو جو تھا میرے خیال میں، بالکل صحیح طریقے سے وہ کنوے نہیں ہو سکا کا ایشو تھا، بات کہیں اور پہ پہنچ گئے. تو یہ ہے. رہی بات جو اضلاع کا ایشو ہے، یہ جو معاملہ ہے ہم پچھلے کئی پروگراموں میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پچھلی حکومت کی ایک کمزوری تھی کہ حافظ الرحمان نے اضلاع بنانے کا اعلان اس وقت کیا جب مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو ہم یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے کہ حافظ الرحمان کو اضلاع دار التحنگیر، روندو اور یاسین گوپس کو اگر اضلاع بنانا تھا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب تھے، جو کہتے یہ وہ کر جاتے. پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی 1 سال تک وہ پرائم منسٹر رہے. اب جب مرکز میں آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو پھر لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. لیکن یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے نا سر، وہ لیٹر واپس نہیں ہو سکا ہے جو لیٹر انہوں نے نوٹیفائی کیا تھا. میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، اس میں یہ کہ آپ کہاں پہ جا کے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. آپ اضلاع آرڈر 2018 کے تحت بنا رہے ہیں یا آرڈر 2019 کے تحت بنا رہے ہیں یا آرڈر 2009 کے تحت؟ سب کو آپ ملا کے بھی پڑھیں تو اضلاع بنانے کا اختیار صوبائی گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کو نہیں ہے. گلگت بلتستان مینز ابھی تک 10 ڈسٹرکٹ، 10 اضلاع ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آرڈر میں ڈیفائنڈ ہے. آپ نے پھر آرڈر میں چینج لانی ہے نا، آرڈر چینج کریں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے گلگت بلتستان مینز 14 اضلاع. سر اسی قسم کا کیس تو آپ کے یہ جو نئے کوارڈینیٹرز تقرری ہو گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کیا نا، آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سر دیکھیں کوارڈینیٹرز اور اضلاع کے حوالے سے بہت بڑا فرق ہے نا. وہ چیزیں تو آرڈر کی تھی نا، اس میں بھی کرنا تھا تو کر لیا. کوارڈینیٹرز کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایک طریقہ کار تو وضع کیا نا، مطلب میں اس فارمیلٹیز کی حد تک فارمیلٹیز کی حد تک کیا نا. یہ معاملہ بھی یہ تھا کہ یا تو اب آرڈر 2018 میں ٹھیک ہے، اضلاع کا معاملہ سمجھ آ رہا ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب جو اگلی بات ہے، مسئلہ جو آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو ایشو آیا، اب میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں، میری 2-3 دن پہلے کہیں پہ بات بھی ہو گئی اس ایشو کے اوپر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہماری حکمران پارٹی ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ اب اس ایشو کے اوپر ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے. ٹھیک، ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے لیے
पहले तो ये होता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के वो तैयार नहीं होती थी, अब वो बिल्कुल भी तैयार है। अब सिविल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको हम सिविल एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं इसको, वो मेरे ख्याल में अब इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। अब इसको हम इस कज़िये को सर कई जगहों पे आपके अखबारात में भी वो ये खबरें आती रही कि इसके नफ़ा नुकसान और अवाम की सतह पे कैंपेन की किसी किस्म की मूवमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो सिर्फ इस्लामाबाद में मूवमेंट करने वाले फाइलों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये मामला संजीदा है? देखें, गिलगित बल्तिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसको 500 सूबा बनाने के हवाले से आज से 20 साल पहले बहुत सख्त मुख्तलिफ राय आती थी। एक जो तबका वो जब सूबे की बात करता था तो एक और तबका उठ के उसी ये नारा भी इसी तरीके से ही के साथ और पूरे जोर के साथ वो खड़ा हो गया था ये नारा सूबे के खिलाफ बात। अब वो पोजीशन गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, मतलब अब इस पे तकरीबन सारी मजहबी सियासी इवन कॉम्प्रेस जमातें भी कहती है कि यार हिम्मत है तो बना लो ना सूबा। अब नवाज खान नाजी को आप उठा के देखें, उसने कह दिया ना कि आप सूबा बना सकते हो तो बना लो ना, ज़रा सूबा बना के तो दिखाओ। अब मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और PTI की जो वफाकी हुकूमत है वो गिलगित बल्तिस्तान को जो आइनी अबूरी सूबा बनाने के हवाले से जो इशू है उससे थोड़ा पीछे हट गई, उसके पीछे हरकत है, क्योंकि अगले इलेक्शन में कहीं पे इनके जहन में ये बात है कि इसके ऊपर कहीं कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम न लग जाए, शायद ये बात है। चले अब इस पे एक और जो उम्मीद की किरण है वो सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने हालिया तो जो फैसला दे दिया है, ये दिसंबर में इसके ऊपर मेरे ख्याल में 5 जनवरी की डेडलाइन दी है ना, बुलाया था। उसके बाद अब जो 2 दिन पहले जो इस पर समाअत हुई है, इसमें चीफ जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह साहब और जस्टिस वज़ीर शकील साहब पे मुश्तमिल जो DB है, उन्होंने दूसरी जो समाअत हुई है उसमें वफाक को ये हुक्म दिया है कि वो ऑर्डर 2019 पे अमल दरामद करके रिपोर्ट 3 जनवरी को सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में जमा करा दें। अब मेरे ख्याल में आइनी अबूरी सूबे वाला इशू थोड़ा सा पीछे चला गया है। अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नज़रें सुप्रीम एपलेट कोर्ट के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2019 का जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद के लिए जो अब पूरी एक ज़बरदस्त तरीके से 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, समाअत हो रही है और बिल्कुल क्लियर उसमें वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई हैंकी पैंकी वाली बात नहीं है कि इस पे अमल दरामद करके रिपोर्ट आप ठीक हो गया। सर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने भी उसी रोड का इफ्तिताह किया जिसका आज वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। देखिए, मेरे ख्याल में प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक सीनियर जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे उससे बात हो रही थी यहीं पे IMN में, उनका भी ये कहना था कि हफीज़ुर रहमान साहब को कम से कम इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काप लीग 2004 से 2009 से फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी 2014, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए करोड़ों के। बाद में उनका 95% तकरीबन 2014 में काम शुरू हुआ, जिनका 2006 में टेंडर हुआ था। हफीज़ुर रहमान चीफ मिनिस्टर बने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इफ्तिताह किया। ज़ाहिर बात है, क्या मेहदी शाह साहब आपके वो अलामती कोई इफ्तिताह कर जाते हैं? ऐसा नहीं। ये जो हरकत जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान साबित जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे जिस किसी ने भी करवाई है वो बहुत ही बचगाना टाइप की हरकत है, इसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। बस ठीक है, सबको पता है कि हफीज़ुर रहमान ऐसे मशवरे कहाँ से आते हैं, कौन देता है? देखें, बस वो इर्द गिर्द जो नारे जो गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं ना, तो उस टाइप के ये तो उस लेवल का था ना, बिल्कुल वो थड़े पे बैठे जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ज़ाहिर है कोई संजीदा जो इस सिस्टम को समझते हैं, रियासत है पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, इसका एक मेकनिज़म है, एक निज़ाम है, उसके तहत ये मुल्क चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि भुट्टो साहब के दौर में आपको पता है पाकिस्तान की जो पूरी एटॉमिक जो भी आपकी पॉलिसी है उसको इस्टेब्लिश भुट्टो साहब ने किया, एटमी धमाके नवाज शरीफ साहब ने किया। क्या बेनज़ीर आके वो कहती कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये सारा कुछ में इसको बहुत ज़्यादा इस पे नापसंदीदगी का इजहार किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा रहा गिलगित बल्तिस्तान और सिकरदू का, इस हवाले से जिस तरह से जोश व खरोश था लोगों में, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच के बाद वो सारा कुछ। मैं मुख्तसर सवाल आपकी तरफ छोड़ देता हूँ सर। वज़रा जो मुतहरिक थे इस मामले में, जो गाड़ियों पर चढ़ के ख़ुद सिकरदू की गलियों पे ऐलानात कर रहे थे और इन्होंने ही इस बात को, इस सिक्के को जमाया था कि वज़ीर-ए-आज़म अबूरी सूबे का ऐलान कर रहे हैं,
کیا وجہ ہے وزراء کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہو رہا ہے، یا جو ان کی معلومات ہو رہی ہے وہ سارے عام غلط ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں وزراء کو میرے خیال میں مکمل طور پہ شاید وہ بریف نہیں تھے، یا وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ایسا کوئی اعلان ہونے نہیں جا رہا، پھر بھی چونکہ لوگوں کو جلسہ گاہ تک لانے کے لیے اب وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں محمد نواز شریف کے دور میں شروع کیے گئے پروجیکٹ کا پرائم منسٹر افتتاح کرے اس لیے آ جائیں۔ صحیح۔ تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہے پاپولر جو سب سے بڑا پاپولر نعرہ ہے گلگت بلتستان آئینی حقوق کے حوالے سے ہے، وہ انہوں نے وہاں پہ کوشش کی، لوگ آئے بھی، لیکن اس کا نقصان ہوگا، اجتماع بہت زیادہ تھا، اجتماع بہت بڑا تھا اس سردیوں میں، وہ اسی حوالے سے اب اگین یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئینی عبوری صوبے کا بالکل بھی کہیں ذکر نہ کر کے یہ بتا دیا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت کی پرائرٹیز میں جی بی کا جو مسئلہ ہے آئینی حقوق کا وہ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوبارہ اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس ایشو کو دیکھیں تو جس تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اب بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو اوورآل جو دورہ تھا ظاہر ہے اس طرح کے ڈگنیٹریز اور کسی بھی علاقے کا دورہ کرتی ہیں تو میڈیا کا اس بار وفاقی وزراء بھی نہیں تھے ویسے، دیکھیں بس وہ مطلب تھوڑا سا وہ اب 3 سال کم از کم علی امین گنڈاپور آتے ہیں، اسد عمر آتے ہیں، وفاقی وزیر امور کشمیر ہزار علی امین گنڈاپور صاحب بھی نہیں تھے، کوئی سینئر کوئی وزیر فیڈرل لیول کا وہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ان کے پی ٹی آئی کے صوبائی سطح پہ اختلافات تھے اس تمام پروسیس میں۔ میری کل بھی بات ہوئی بہت سارے دیامیر سے، حنزہ سے، غزر سے، نعمت شاہ سے لے کے، عزیز احمد سے لے کے، عابد اقبال سے لے کے، پھر وہاں پہ خادم دلشاد سے لے کے، بڑی تعداد سے لے کے اندر سے بھی بڑے اختلافات تھے۔ تو بہرحال خالد خورشید صاحب نے اپنے طور پہ کوشش کی، اس کا جو سارا کچھ نچوڑ اگر نکال دیں اس پورے دورے کا جس پہ کروڑوں روپے کے اخراجات آئے ہیں، اس کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ 4 جو اضلاع ہے ان کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے وہ تو روٹین میں بہتری ہوتی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، پروگرام آپ نے سن لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔